کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ حواس باختہ کیوں ہو گئے ہو؟ گالیاں دینے پہ کیوں آ گئے ہو؟ جنرل باجوہ نے کہا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا۔ میں تمہیں وارننگ دینا چاہتا ہوں، اپنی زبان کو لگام دو، وگرنہ ہمیں پھر لگام دینی آتی ہے۔ یہ لا اینڈ آرڈر اور گھیراؤ کی بات کر رہے ہیں، یہ منہ اور میسور کی دان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شوکت پراچا اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، مایوسی کی بات ہے، پاکستان کی سیاست میں اخلاقیات تو اب رہی نہیں، لیکن ذاتیات کو بھی اس طرح سے کبھی ڈسکس نہیں کیا گیا۔ بڑوں کی نصیحت کو کبھی سیاسی جلسوں میں یوں زیر بحث بھی نہیں لایا گیا۔ ریاست سب کی ہے اور ریاست نے سب کو اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے، پھر اتنا غصہ کیوں؟ پھر اس طرح کے لب و لہجے اور ایسے الفاظ کیوں؟ یہ ایک پرسپیکٹو ہے۔ دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے اور اس پرسپیکٹو کے مطابق اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ایسی ڈیولپمنٹس اب اپوزیشن کی جیت کی طرف جا رہی ہیں، ان کے موقف کو سچ ثابت کر رہے ہیں اور وہ اب وکٹری کی جانب جا رہے ہیں۔ بڑا گیپ ہے پاکستان کی سیاست میں۔ آج اس موضوع پر یا ایسے موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے روبرو ہیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب، کاف لیگ کے مرکزی رہنما ہیں، بہت سینئر سیاستدان ہیں، اور میں سچی بات ہے ناظرین ان سے ایڈوائس لیتا ہوں، کم از کم سین بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر خان مندوخیل صاحب، پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ بہت شکریہ قادر خان صاحب، آپ نے وقت نکالا، پبلک میں رہتے ہیں آپ۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب حسان خاور صاحب نے، پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں۔ اگین میں کہوں گا کہ سین بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اور میں ناظرین کبھی یہ کہتا بھی نہیں ہوں کہ ایک دوسرے پر ذاتی حملے کیے جائیں، نہ میں پرووکیٹ کرتا ہوں۔ آغا صاحب آپ سب سے سینئر آدمی ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے بڑا واضح کہا تھا اور میں سمجھتا ہوں درست کہا تھا کہ آپ ریاست کے ساتھ ہیں۔ ریاست نے تو نیوٹرل ہونے کا عزم دہرایا، آپ بھی نیوٹرل ہیں۔ اب دیکھیں، ریاست تو نیوٹرل ہو نہیں سکتی۔ ریاست جو ہے وہ آپ بھی ریاست ہے، میں بھی ریاست ہوں، اور ہر محب وطن شہری پاکستان کا جو ہے وہ ریاست کا حصہ ہے۔ اور ریاست ایک ایسا وہ سمجھ لیں کہ ایک محلول ہے جس کے اندر یہ ساری قوتیں شامل ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، اور اس کی مضبوطی کے لیے سب کو مل کے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ نیوٹرل ہونا پسند کیوں نہیں آیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ نیوٹرل ہونا کسی کو اگر پسند نہیں ہے تو وہ غلطی بھی ہے وہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو اپوزیشن بھی یہ بات کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے، تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر نیوٹرل ہے تو پھر میرے خیال میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ معترض ہونے والا جو ہے وہ غلطی پہ ہے۔ نہیں، لیکن آج جیسے وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی جلسے میں کہا کہ جی نیوٹرل جو ہے وہ تو جانور ہوتا ہے، اچھے اور برے کا فرق نہیں سمجھتا، تو پھر وزیر اعظم غلطی پہ ہیں آپ کے نزدیک؟ میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، اگر اس سیکوینس میں کیا ہے جس کی تردید جو ہے کل ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ کر چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سٹیٹس اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی گفتگو کریں۔ یہ قابل تحذیر بات بھی ہے اور انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ مندوخیل صاحب، وزیر اعظم نے جو تقریر کی، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے کانٹیکسٹ میں ہوں، وہ دیر والوں کو کہہ سکتے ہیں، اپنے ووٹرز کو کہہ سکتے ہیں، عوام کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اچھے اور برے میں فرق رکھیں۔ لوگوں کو تو میسج دیا جا سکتا ہے کہ آپ اچھائی کی طرف ہیں، نیوٹرل نہ رہیں، اچھے کو اچھا کہیں، برے کو برا کہیں، پھر آپ اپنی جیت کیوں سمجھ رہے ہیں اس بیان کو؟ دیکھیے پراچا صاحب، 27 فروری کو جب بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے پاکستان کے دنیا کی تاریخ کا عوامی مارچ نکالا تھا،
اور جب وہ ڈی چوک میں عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ اس مارچ کو ختم کر کے اور دوسری جدوجہد ہم نے شروع کی ہے تو یہ شخص بوکلا گئے، بلکہ کراچی کی زبان میں کہتے ہیں سٹیا گئے. یہ شخص سٹیا گئے، یہ ابھی آپ کو آئندہ کچھ دنوں میں اپنے بال نوچتے ہوئے نظر آئے گا. جس طرح وہ زبان استعمال کرے، گھٹیا زبان، جیسے ان کی تربیت کا پتہ چلتا ہے، تو وہ ساری چیزیں تو ابھی آپ پاکستانی عوام جب کنٹینر پہ چڑھ کے جس طرح زبان استعمال کرو، آج پرائم منسٹر کی کرسی پہ بھی یہ بدبخت شخص بیٹھا ہو، اس کو ذرا سا بھی خیال نہیں ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. ان کو روزانہ بتانا پڑے گا کہ آپ پرائم منسٹر روز زبان جو ہے نا اب استعمال کس طرح کرو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو شخص جس کی پرورش ہی کرپشن کی ہو. مندوخیل صاحب، میں تو آج کے اس بیان کی بات کر رہا ہوں جس کانٹیکس میں ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات بھی ہم نے آپ کو سنوائی. انہوں نے کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے جوڑ دیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ عمران خان ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اچھے کو اچھا کہیں، آپ نیوٹرل تو نہیں رہ سکتے. اور اچھا صاحب، روٹی کو چوچی نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ بھی اچھی طرح سمجھ رہے ہو، آپ کے سننے والے بھی اچھی طرح سمجھ رہے کہ نیوٹرل ایک ہی ادارے نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا اور نیوٹرل کا باقاعدہ اعلان کیا ہے. باقی شہباز شریف یا مولانا صاحب یا پیپلز پارٹی یا کاف لیگ یا کسی اور کو نیوٹرل ہونے کی تو ضرورت ہی نہ کسی نے بات کی ہے. بات تو کی ایک ادارے نے، اس کے سیدھے سادہ مقصد اسی کی طرف. اور یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ بھی دراصل جو نے کہا میں روڈوں پہ کے زیادہ خطرناک ہو، یہ بھی دھمکی انہیں کو دے رہے ہیں. اور بات یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے علاوہ جو پشاور میں آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ابھی اور پنڈورا باکس کھلے گا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، کیا پلان ہے. یعنی عدم اعتماد کی تحریک آئے گا، اسے ایک دن پہلے میں لاکھوں لوگوں کو جمع کروں گا. یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں، یہ صرف اس کی ان کو پتہ نہیں یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کہاں سے ہوں گے. آج یہ پرائم منسٹر کرسی بیٹھے ہوئے، کل یہ نہیں ہوگا. ان کا پیچھا کرے گی یہی نیب جو اس کی انگلی پہ نچ رہی، یہی ایف آئی اے جو اس کی ننگلی پہ، یہی پولیس جو پارلیمنٹ لاجز میں ان کی اشارے پہ انہوں نے حملہ کیا پارلیمنٹرین کے اوپر. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. اور اس شخص کو میں آپ کے طور سے جو ان کے ترجمان بیٹھا ہوا ہے یا جو لوگ سن رہے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اگر اتنی ہیں، آپ کے پاس بھروسہ ہے کہ ہمارے تعداد نہیں ہے، تو آپ کل صبح ہی بلا لیں اسمبلی. ویسے اسمبلی رات 12 بجے بھی بلائے جاتے ہیں اور سینٹ کے بجٹ کے سیشن میں نے ہفتے کو بھی بلائے. تو اس حوالے سے یہ کل ہی بلا لے تو ان کو پتہ چل جائے گا ان کی اوقات کا کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. مندوخیل صاحب، وہ تو ویسے پلان کر رہے ہیں کہ 14 دن کا انتظار نہ کیا جائے. کل رات بیرسٹر سید علی ظفر صاحب میرے شو میں تھے، وہ واضح طور پر کہہ گئے کہ ہم اجلاس پہلے بلائیں گے. لیکن جلسہ کرنے پہ آپ لوگوں کو کیوں اعتراض ہے؟ کوئی بھی جلسہ کر سکتا ہے، کہیں بھی جلسہ کر سکتا ہے. اس میں سیاسی آزادی ہے، سیاسی دور ہے، جمہوریت ہے، اسمبلی ہے. جلسہ کرنے پہ بار بار کیوں آپ فوکس کر رہے ہیں کہ کیوں جلسہ کر رہے ہیں؟ کچھ ہم نے کبھی نہیں کہا یہ ایک نہیں ہے 10,000 جلسے کرے، مگر عوام ایک ہی سوال کریں گے کہ آپ نے پورا قوم کو جو آپ نے گمراہ کی ہے اور آپ نے جھوٹ بولا تھا کنٹینر پہ چڑھ کے، آج وہ ساری جھوٹ اور فریب عوام کے سامنے آ چکا ہے. یہ سمجھ رہے ابھی تک عوام میرے ساتھ ہے. یہ مہنگائی اور یہ لا قانونیت تو یہ ہمارے فورن پالیسی، یہ ساری چیزیں عوام جانتی ہے اچھی طرح. ان کو پتہ لگ جائے گا جب عدم اعتماد کی تاریخ پاس ہوگا. چلے پتہ لگ جائے گا. اچھی آپ نے عوام کی طرف بات کر دی، اچھی بات ہے، عوام ہی فائنل جج کرتے ہیں. حسان خاور صاحب، یہ نیوٹرل ہونے کی بات، دو پرسپشن میں نے سامنے رکھی دونوں مہمانوں کے. تھوڑا سا اگر آپ وضاحت کریں کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی آج. دیکھیں، خان صاحب نے تو بڑی سیدھی بات کی کہ انسان وہ ہوتا ہے جس کا ضمیر ہو، اور ضمیر اچھے اور برے کا، سچ اور جھوٹ کا، دھوکے اور مخلصی کا فرق جانتا ہے. اس بات سے تو کوئی بھی شخص غیر متفق نہیں ہو سکتا. آپ نے جس حوالے سے بات کی وہ تو سیاست میں مداخلت کی بات ہے. کون شخص سیاست میں مداخلت کو سپورٹ کر سکتا ہے کہ فوج کرے؟ میرا نہیں خیال کہ ان دو باتوں کو جوڑنا مناسب ہے، نہ ہی ان دو باتوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے. اور باقی جگہ ریاست، تو ریاست کے اندر تو سارے ادارے ہیں. ریاست کے اندر فوج بھی ہے، ریاست کے اندر عدلیہ بھی ہے، مقننہ بھی ہے، الیکشن کمیشن بھی ہے. تو یہ میرے خیال میں سمجھنا اور فرق رکھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی آپ کی ڈسکشن سن رہا تھا. دیکھیں، بیٹل گراؤنڈ، پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ کس نے سیٹ کی؟ کس نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آپ کا مقابلہ کریں گے؟ تو جب خان صاحب پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اب پسینے کس بات کے؟ پارلیمنٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد ہے، اس میں جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے. اپنا لانگ مارچ پیپلز پارٹی کا آیا، کتنا ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، یہ آئے، تسلی سے آئے، کئی دن چلتا رہا جو بھی ان کا سلسلہ تھا. ہمارے جلسے کے اوپر کس بات کا اعتراض ہے؟ کیا عوام ہماری نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ عوام سے ووٹ لے کے ہماری گورنمنٹ نہیں آئی؟
اب ہم جب عوام رابطہ مہم پہ جا رہے ہیں، لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، ڈی چوک میں شو آف پاور کریں گے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ ہی کہتے تھے جی پارلیمنٹ کے باہر، پارلیمنٹ کے اندر، تو آپ کو پارلیمنٹ کے باہر بھی جواب دیں گے، پارلیمنٹ کے اندر بھی جواب دیں گے. گارنٹی اس بات کی ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے. تو دوسری بات، جب آپ بات کرتے ہیں لا قانونیت کی، کرپشن کی، آپ خود سندھ کا حالات آپ کے سامنے ہیں. میں حیران ہوں کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست جب بات کرتے ہیں، سندھ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، وہاں پہ کیا حال ہے اربن سروسز کا، سٹنٹنگ کا، میل نیوٹریشن کا. آپ کوئی سوشل انڈیکیٹر اٹھا لیں، آپ سندھ کے حالات تو دیکھیں، رورل سندھ کی بیکورڈنس تو دیکھیں. سال ہر سال ان کی پارٹی کی حکومت رہی پیپلز پارٹی کی، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں. ادھر لا قانونیت کی بات کریں، خدا کا میں تو حیران ہوں کہ ہمیں خوف کرنا چاہیے. کراچی کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ حسان خابر صاحب جو لا قانونیت کے حوالے سے اس جلسے سے جو بات جوڑتی ہے اپوزیشن کہ ٹیمپریچر ابھی بھی ہائی ہے، ظاہر ہے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے عدم اعتماد کے دن قریب آتے جائیں گے جذبات اور بھڑکیں گے. پھر حکومت ہے اپنے ریسورس سے اپنے لوگوں کو لے آئے یہاں پر، تو خدا نہ خواستہ کو گڑبڑ ہو جائے. وزیر داخلہ جب کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم گھیراؤ کریں گے جو لوگ اندر جائیں گے، ہماری پارٹی کے لوگوں کو حق تو ہے کہ وہ جائیں اندر. دیکھیں لوگوں کو بالکل حق ہے. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہمارے بس میں جو قانونی اور آئینی آپشن ہوگی ہم اس کا استعمال کریں گے، کسی غیر قانونی غیر آئینی آپشن کا استعمال نہیں کریں گے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے، اس میں تو کوئی ہمارا حق ہے. ہمارا حق ہے کہ ہم نے اپنی جنگ لڑنی ہے، ہم نے اپنی شو آف پاور کرنی ہے. اور انہوں نے کہا ہے نا، انہوں نے 172 بندے اکٹھے کر کے لانے ہیں، تو دیکھ لیں گے اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن میں اب بالکل برملا کہہ رہا ہوں کہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے جو آپشنز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کا مقابلہ کریں گے. بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. حکومت کی طرف سے یہ ایشورنس آ رہی ہے ناظرین کے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے مقابلہ کیا جائے گا. اور ظاہر ہے اپوزیشن بھی پارلیمان کے اندر، بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جنگ کریں گے ان کے ساتھ. میں بریک لیتا ہوں ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اسی ایشو کو اور آگے بڑھائیں گے کہ آخر ہم اچھی باتیں بھی تو کر سکتے ہیں. ماضی میں بھی سیاست میں اختلافات رہے ہیں. آغا صاحب 90s کی سیاست میں بالکل اسی طرح ایکٹیو تھے، لیکن وہ آغا صاحب خود گواہی دیں گے. میں بھی اسمبلی میں اوپر گیلری میں بیٹھتا تھا، آغا صاحب نیچے ایوان میں بیٹھتے تھے. اختلافات شاید اس سے بھی زیادہ ہوتے تھے، لیکن ایک بھرم تھا، ایک آنکھ میں شرم تھی. خدا نہ کرے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے نکل جائیں، سیاست سے نکل جائیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاست کے حوالے سے. پارا چڑھا ہوا ہے جس کو یقیناً اس درجہ حرارت کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں نے کام کرنا ہے. سیاست کا تو مطلب ہی ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے. اختلافات ہزار اپنی جگہ پر، بہرحال ڈیولپمنٹس ایسی ہیں. قادر خان صاحب، ریاست سب کے لیے برابر ہے. ریاست جب غیر جانبداری کا بار بار کہہ رہی ہے تو اپوزیشن اس کو اپنی جیت کیوں سمجھ رہی ہے؟ پراچا صاحب، پہلی بات یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں جو 27 مارچ کا لانگ مارچ شروع ہوا، آپ کو کئی لاقانونیت پیپلز پارٹی کے ریلی میں نظر آئی؟ ہم نے کوئی گملہ توڑا، کسی گاڑی کو پتھر مارا؟ کچھ بھی نہیں نا. 10 دن تک اسموتھ طریقے سے پاکستان کے دنیا کی تاریخ رقم کر دیا. اور اس کے بعد آئین اسی ڈی چوک پہ ہم نے اس اعلان کے ساتھ کہ عدم اعتماد کی تحریک ہم نے جمع کر دی ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ ہم نے نہ تو کوئی غصہ کی ہے، نہ ہم نے کسی کو گالی دی ہے، نہ ہم نے اداروں کو ملوث کرنے کی کوشش کی ہے. عدم اعتماد کی تحریک ایک جمہوری حق ہے ہمارا، جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے اور ہر دور میں آنا بھی چاہیے اور آتے رہتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ کل پہلی مرتبہ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے نا فوج کو پنجاب پولیس کی طرح استعمال کرنا چاہتے وغیرہ جو بیان دیا. تو میں کل ایک چینل پہ بیٹھا ہوا تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ کیا ضرورت پڑ گئی اس بیان کی. آج عمران خان صاحب نے مزید اس کے اوپر جو ہے نا وہ جلدی پہ پیٹرول چھڑک دیا ہے. آپ مجھے بتاؤ اداروں کو ملوث کون کر رہا ہے؟ یہ تو آج پورا پاکستان جان گیا ہے. ہمارا ایک اسموتھ طریقہ ہے، عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پاس ہوگی تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ پریشان اور اتنے سب کچھ اور 1 لاکھ لوگوں کو جمع کروں گا ٹی چوک کو کیوں جمع کرے گا؟ میں مندوخیل صاحب یہی تو آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ آپ نے بھی کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ غیر جانبدار ہیں.
اس غیر جانبداری کو آپ اپنی جیت کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں، کسی اتحادی نے ابھی تک حکومت چھوڑنے کا اعلان تو نہیں کیا، ان کی اکثریت قائم ہے، پھر جیت کے یہ شادیانے کیسے؟ شامیانے اس وجہ سے کہ ہمیں چاہیے 10 ووٹ، اور اس وقت جو حکومت کی اتحادی ہے، چاہے 5 MNA کاف لیگ کے ہے، 5 باپ پارٹی کے اور 7 MQM کے، اور ان تینوں کا آپ کے سامنے، JDA کا بھی آپ کے سامنے، جو انہوں نے پرائم منسٹر سے ملنے سے انکار کر دیا، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ فگر تو ویسے پورے ہے، حکومت کی جو 17 ووٹ ہے وہ بھی اس وقت نیوٹرل ہے. چلو اگر نیوٹرل یہاں میں استعمال کروں، وہ نیوٹرل ہے، وہ ہماری طرف بھی آ سکتا ہے، ان کی طرف بھی آ سکتا ہے. تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنا بڑا واویلا اور اداروں کو گریبان میں ہاتھ ڈالنا اور اس طرح کے ملوث کرنا، اور پورا 4 سال میں یہ شخص اداروں کو استعمال کرتا آ رہا تھا. ہم ایک پیج پہ، ہم اور فوج ایک پیج پہ. آپ کو اس سے پہلے کسی حکومت میں ایسے کو بات نظر آئی؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو ملوث کرنے کا یہی شخص ہے. اور میں آپ کو بتاؤں پراچا صاحب، یہ اب اگلا 2-4 دن میں یہ مزید بولے گا. یہ جو آپ نے دیکھا ہے، یہ گاؤں دیہات میں کوئی شخص بیٹھا رہتا ہے کمبے کے ساتھ اور وہ گنگناتا رہتا ہے. یہ بھی اس طرح گنگناتا رہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. چلیں آپ نے بہرحال اتحادیوں کے حوالے سے آپ نے PTI کے لوگوں کے بارے میں بات کی. بڑے اتحادی ہمارے ساتھ، ان کے ایک بڑے لیڈر موجود ہیں، کامل علی آغا صاحب. یقیناً نظریں اتحادیوں پہ ہیں. آپ کی پارٹی کب تک حتمی فیصلہ کر لے گی؟ دیکھیں ہمارا فیصلہ کیا ہے؟ ہمارا فیصلہ تو ہم نے دے دیا ہے. ہم نے تو بتا دیا ہے کہ آپ اپنی پاور کو، اپنے ووٹوں کو اکٹھا رکھو، اپنے گھر کو جو ہے وہ سنبھالو. اگر آپ اپنے گھر کو سنبھال لیتے ہو تو ہماری فکر نہ کرو، ہم اپنے معاہدے پہ قائم ہیں. لیکن اگر آپ اپنا گھر نہ سنبھال سکے اور آپ کی جماعت تتر بتر ہو گئی اور اس کا شرازہ بکھرتا ہوا نظر آیا، تو پھر ہم بھی اپنا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے. ظاہر ہے ہماری ایک جماعت ہے، ہم نے اپنی جو سیاست ہے اس کو قائم رکھنا ہے. ہم نے گھر جا کے تو نہیں بیٹھ جانا آپ کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ جلسے جلوسوں کی اور ڈی چوک میں لوگوں کو اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی پرائرٹی تو صرف یہ ہونی چاہیے کہ اپنے جو ووٹر ہیں، جو ممبران اسمبلی ہیں، ان کو انشور کریں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. وہ نہ جیسے ابھی مدو خیر صاحب فرما رہے ہیں کہ 17 لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر 17 لوگ اپوزیشن کے ساتھ ہوں یا ان کے ساتھ نہ چلیں تو پھر یہ اپنا کاؤنٹ کیسے پورا کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد کی جو پرائرٹیز ہیں اس میں سب سے پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ ووٹ جو ہیں وہ یہ ووٹرز کی جنگ ہے، یہ ووٹ کی جنگ ہے. یہ ڈی چوک میں بندے اکٹھے کرنے یہ بالکل آغا صاحب زبردست آپ نے بات کی. اپنی جماعت کو متحد کر لے اور انشور کر لے کہ یہ ووٹر ان کے ساتھ جائیں گے، وہ ان کی اپنی جماعت کے مخالف نہیں جائیں گے. تو میرے خیال میں پرابلم کوئی نہیں ہے. آغا صاحب آپ نے زبردست بات کی کہ یہ ہے ہی نمبر کی گیم، یہ نعروں کی گیم نہیں ہے، یہ وعدوں کی گیم نہیں ہے. 172 نمبر آپ نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے پورا کرنا ہے اور حکومت نے اپنے بندے بچانے ہیں. لیکن جو آپ نے اصول بنایا کہ ان کے بندے اگر اکٹھے رہیں، وہ تو نہیں ہے. علیم خان کے بارے میں آج خبر آئی کہ اس نے میاں نواز شریف سے بات کی ہے. آج جہانگیر ترین گروپ کے لوگوں نے پریس کانفرنس شام کو کی لاہور میں، میں بھی سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں. جب اس طرح کا وسپر ہے تو پھر آپ کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو رہا ہے کہ ان کے لوگ تو پورے ساتھ نہیں ہیں. دیکھیں یہ ہم کنوے کر چکے ہیں. اگر ہم نے یہ بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ بچوں کی طرح کھلانے کی کوشش نہ کریں. جیسے ان کے وزراء آتے ہیں جاتے ہیں، کبھی کوئی آفر کرتے ہیں، کبھی کوئی آفر کرتے ہیں اور مشروط آفریں کرتے ہیں کہ یہ آپ کر لو ہماری جماعت کو. بھئی ہم آپ کی جماعت کو سنبھالنے کیوں چلیں؟ ہم اپنی جماعت کو مثلا آپ کو کیا آفر کی؟ آپ کو آغا صاحب آپ کی پارٹی کو بڑی آفر کیا کی گئی PTI کی طرف سے؟ اور دیکھیں یہ اس قسم کی باتیں، انمیچور گفتگو جو ہے وہ ہمارے لیے قطعی طور پہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہم بچے نہیں ہیں، ہم میچور پولیٹیشنز ہیں. بالکل ہماری قیادت الحمدللہ
پاکستان کی زیرک ترین قیادت ہے اور ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، اور ہماری پوری پارلیمانی پارٹی نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے چودھری پرویز لائی صاحب کریں گے اور ہمیں منظور ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آگے کوئی کہے کہ آپ کو پہلے ہماری جماعت کو آپ سنبھالیں، ہمارے بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کریں، اس کے بعد ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، یہ تو غیر سنجیدہ گفتگو ہے نا جی۔ اپنی جماعت کو خود سنبھالیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کا جو پنڈورا ہے اس کو سنبھالتے پھریں، اور ہمیں اس بات کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم نے ان کا ساتھ دینا تھا، ان کے ساتھ معاہدے میں تھے، ہم ان کا ساتھ دیتے چلے آئے ہیں ہر مشکل وقت میں۔ آپ بتائیں کہ کبھی ایک جگہ پہ بھی ہم نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہو؟ ہم نے ان کے ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے اور اپنے معاہدے پہ قائم رہے ہیں اور قائم رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی جماعت نہیں سنبھال سکو گے تو پھر ہم نے تو اپنا سروائیول بنانا ہے نا۔ حسان خاور صاحب، یہ آپ کی پارٹی کے اندر فشرز ہیں۔ میں جس پریس کانفرنس کی بات کر رہا ہوں ظاہر ہے آپ کے نوٹس میں لائی گئی ہوگی کیونکہ آپ پنجاب حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اپنی جماعت کیوں نہیں سنبھل رہی پھر؟ پراچا صاحب دیکھیں اپنی جماعت کے آپ دیکھیں نا، تین ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں ایک صوبے کے اندر۔ جی حسان، میں اگر آپ کو ایسا بتاؤں، دیکھیں بالکل ہماری جماعت کے جو تمام اراکین ہیں ان سے بات بھی ہو رہی ہے، ان کے گلے شکوے دور بھی ہو رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ یہ آغا صاحب کی بات بالکل انہوں نے بجا فرمائی کہ ان کی پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا بھی ہے، دیتے آئے بھی ہیں، ہر مشکل وقت پہ ساتھ دیا بھی، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ اپنے اینڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی خود باز آ کے مل رہے ہیں، یہ بھی بات سچ ہے۔ تو ہم لوگ بالکل مکمل تیاری کے ساتھ اتریں گے میدان میں۔ جہاں تک بات ہے کہ اس وقت یہ ووٹ کی گیم ہے، میں بالکل اس بات سے متفق ہوں، تحریک عدم اعتماد کی حد تک یہ بالکل ووٹ کی گیم ہے۔ لیکن میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ اپوزیشن نے کہا پارلیمنٹ کے باہر، پارلیمنٹ کے اندر، پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا نا۔ اگر صرف تحریک عدم اعتماد جمع کرانی ہوتی تو بغیر لانگ مارچ کے بھی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے جو وہ کر سکتے تھے کیا۔ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم لوگوں سے انگیج کریں، اور وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ڈی چوک میں عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، اس پہ سب چلیں گے اور ڈی چوک پہ جلسہ بھی کریں گے۔ لیکن یہ بات سے متفق ہوں کہ ووٹوں کی گیم اصل گیم ہے، اس کو ہم نظر انداز نہ کر سکتے ہیں، نہ کر رہے ہیں، اور تمام جو ہمارے لوگ جن کے گلے شکوے تھے ان سے بات چیت بھی ہو رہی ہے اور کام بھی ہو رہا ہے۔ حسان خاور صاحب، علیم خان پی ٹی آئی کے بڑے رہنما رہے ہیں، وہ اپوزیشن جو بھی ان کے بارے میں کہتی رہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن وہ پی ٹی آئی کا ایک پلر تھے۔ آج جو یہ خبریں آئیں کہ انہوں نے لندن میں میاں نواز شریف سے بات کی ہے، ملاقات کی ہے، بطور ترجمان پنجاب حکومت آپ کا کوئی تو ریسپانس ہوگا، کوئی تو رد عمل ہوگا۔ آپ کا اپنا ایک انفلوئنشل ایم پی اے آپ کے مخالفین سے ملاقات کر رہا ہے بیٹھ کے۔ دیکھیں بالکل اس میں ہمارا رسپانس یہ ہے کہ علیم خان صاحب کے جو اپنے ان کا جو ریپرزینٹیٹو تھا اس نے اس کو ڈینائی بھی کیا ہے، اور علیم خان صاحب جو ہے ہماری پارٹی کے ایک سینئر رکن بھی ہیں، اور میں ان سے امید بھی رکھتا ہوں کہ ان کی لائلٹی سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو اس لائلٹی سے بڑھ جائے۔ پارٹی کی باؤنڈریز کے اندر رہتے رہتے لائلٹی کے ساتھ چلتے چلتے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، گلا شکوہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کی جو وفاداری ہے، ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ خان صاحب کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آگے بھی وہ ایسے ہی چلیں۔ دیکھیں نا، بڑے اوپن ڈیمانڈز آئیں کہ جی آپ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیں۔ جہانگیر ترین گروپ نے واضح پریس کانفرنس میں مطالبہ کیا، تو وہ ایک خبر یہاں آئی کہ عمران خان صاحب مان گئے، پھر اس کی تردید آ گئی۔ تو جب تک وہ گروپ جو علیحدہ بیٹھا ہے یہ مطالبہ کر رہا ہے، وہ مطالبہ پورا نہیں ہوا، تو پھر آپ کے ساتھ کیسے آئے گا؟ دیکھیں اس طرح تو بہت سارے امیدوار ہیں، بہت سے گروپ ہیں، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے، اور اگر ایک گروپ یہ کرے گا، میں لاجیکلی بات کر رہا ہوں، تو ہر گروپ یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ تو یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا ہے۔ ایز آف ٹوڈے وہ ان کا فل کانفیڈنس عثمان بزدار صاحب پہ، اس لیے وزیر اعلیٰ ہیں۔ جب نہیں ہوگا نہیں رہیں گے، ہم سب کے اوپر پارٹی کا جو سربراہ ہے ان کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ فیصلہ تو خان صاحب کا ہے نا۔ صرف یہ ایک بندہ کیونکہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، ہم اسے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی کیوں نہیں اس کا مطالبہ مانا گیا۔ آپ میری دیکھیں نا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پارٹی کے اندر جب رہنا ہے تو پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے، ایک فیتھ ہے، ایک لائلٹی ہے،
اور پارٹی قیادت کے جو ڈیسیجنز ہیں اس کے ساتھ پر چلنا بھی پڑے گا. ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر میں ایک کانٹیکسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب میلسی گئے, وہاں جلسہ کیا, اور یہ جو الٹے نام لیے گئے, میلسی سے شروع ہوئے, پھر روردیر میں بھی ہوئے, اب سنا ہے حافظ آباد جانا ہے, پھر اسلام آباد میں جلسہ ہوگا. تو کیا اب لب و لہجہ, بات کا انداز یہی رہے گا وزیر اعظم صاحب کا؟ دیکھیں راز صاحب, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا لب و لہجہ رکھیں گے, نہ میرا یہ پریروگیٹو ہے, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ وزیر اعظم کی ذاتی زندگی کے اوپر, پرسنل لائف کے اوپر اس ملک میں کون سا اٹیک نہیں ہوا. ان کے گھر کی بات کی گئی, ان کی ذاتی زندگی کے اوپر بے بنیاد کیچڑ اچھالے گئے. آج انہوں نے 2 نام لے دیے تو پورا ملک جو ہے نا کھڑا, اپوزیشن کھڑے ہو کے اخلاقیات کی بات کر رہی ہے. بھائی اس وقت آپ کے پرنسپلز کہاں گئے؟ یہی بات انٹرنیشنلی کرتے ہیں, یہی نیشنلی کرتے ہیں کہ ایک اصول بنائیں, اس پہ چلیں. ادھر انٹرنیشنلی ہم نے کہا جی کشمیر کا جو پرنسپل ہے اسی پہ چلیں. ڈومیسٹکلی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگوں نے یہ لمٹس کراس کی ہیں, اخلاقیات کی لمٹ, ذاتی زندگی کی لمٹ. جس شخص کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں, ان لوگوں کو زبردستی لا کے پالیٹکس گھسیٹا گیا. تو خدارا یہ دیکھیں کہ یہ کہاں سے ہوئے. انہوں نے تو 2 نام لیے ہیں, لیکن یہ کوئی کرنے والی باتیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, جس ہمارے اپوزیشن کا لیڈر کا کوئی گھر والا, کوئی شخص پالیٹکس میں نہیں ہے, کسی کیس میں نہیں ہے, پالیٹکس میں نہیں ہے, کون اس کا نام لیتا ہے؟ کون اس کے اوپر ذاتی حملے کرتا ہے, بے بنیاد باتیں؟ احسان خاور صاحب, ایک تو آپ نے بات کی کہ کوئی جب ان کے بارے میں بات کرتا تھا کوئی ٹوکتا نہیں تھا. ہم آن دا ریکارڈ ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کاش عمران خان صاحب کی پہلی شادی کامیاب ہوتی, اس طرح کے الزامات, اس طرح کے القابات نہ دیے جاتے جن کی طرف آپ اشارہ کریں. لیکن پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگر ادھر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں تو پھر آج جنرل باجوہ صاحب نے اگر کہہ دیا کہ آپ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہیں, تو پھر وہ جلسے میں کرنے والی بات تھی کہ اب یہی ہمارا مستقبل رہے گا باتیں کرنے کا. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں راجہ صاحب, کسی نیوٹرل بندے کو بٹھا لے, پچھلے 3.5 سال میں دیکھیں کہ خان صاحب کی ذاتی زندگی کے اوپر کیا کیا باتیں اٹھائی گئیں. جو خان صاحب نے جن آپ 2 لفظوں کی بات کریں ان کو ساتھ رکھ دیں. اگر کوئی مقابلہ بنتا ہے تو آپ مجھے پکڑ لیں. کوئی سینس آف بیلنس ہمارا ہونا چاہیے. دیکھیں تو صحیح کہ کس حد تک لوگ جا رہے ہیں, کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. ایسے تو نہیں مطلب چل سکتا نا ملک کے اندر کہ آپ کسی کی نہ چادر, نہ چار دیواری, نہ کسی چیز کا خیال کریں, اور جو جس کے دل میں آئے وہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے اور شروع ہو جائے. اگر ایسے ملک چلنا ہے تو پھر ایسے تو عزت نہیں محفوظ رہتی. تو ان 2 چیزوں کا کمپیریزن میرے حساب سے تو نہیں بنتا. آغا صاحب, آپ نے بالکل درست فرمایا تھا کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے بڑی زیرک ہے, بھرم والے ہیں, عزت کرتے ہیں, اور ابھی بھی جو میٹنگز کی, آصف علی زرداری صاحب سے ملے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے, یا میاں شہباز شریف ان سے ملے تھے جا کر, عزت و احترام تھا. تو اس ماحول کو ان اخلاقی اقدار کے دائرے میں اندر رکھنے کے لیے کسی کو تو انیشیٹو لینا پڑے گا نا آغا صاحب. جی یقینی طور پہ ہر کسی کی اپنی کیپیسٹی کے اندر جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے, اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی اور آئینی طور پہ بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ, تمام لیڈرشپ جو ہے اس کے فیصلے جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آئندہ کے حالات جو ہے وہ کس طرف جائیں گے. زرداری صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ بلاول کے لانگ مارچ کا اینڈ اس لیے کر دیا, اہتمام اس لیے کر دیا کہ اب اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے. اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام آباد کے اندر کوئی دیگر سیاسی جو ایکٹیویٹی یا کوئی دھرنا یا کوئی اس قسم کی بات ہو. تو یہ قابل تعریف بات ہے اور بڑا اچھا فیصلہ تھا. اور اسی طرح پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ان کے بھی فرائض ہیں, ان کا سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ ملک کے اندر ماحول کو کشیدہ نہ ہونے دیں اور ہر صورت میں اس کو ایسا رکھیں کہ امن قائم رہے اور کسی ایسی بات کا احتمال نہ ہو کہ لوگوں کے جذبات کے اندر شدت پیدا ہو اور کوئی ایسا اس کا نتیجہ نکلے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے بن جائیں اور کوئی تشدد کا ماحول پیدا ہو یا
सियासी चपकलच इस हद तक बढ़े कि लोग एक दूसरे के दस्तों गिरबान पकड़ लें। इसका तदारक करना और इसका इस्तेमाल रोकना मैं समझता हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की है, और उनको चाहिए कि आइंदा दिनों में वो अपने वोटरों को इकट्ठा करें, अपनी जमात को, अपने जो तीन जो ग्रुप बने हुए हैं एक एक सूबे के अंदर, उनको संभालें और कोशिश करें कि ये इस तरीके से वोटों का मुकाबला करके जो है वो अदम एतमाद उनके खिलाफ जो आई है वो नाकाम हो। अदरवाइज मैं समझता हूं कि नतायज जो हैं लोगों के जज्बात के अंदर इश्ताल पैदा करने से कतई तौर पे फायदा नहीं होगा, सबका नुकसान होगा, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है खुद प्राइम मिनिस्टर का होगा। मंदोखेल साहब, ये इस्तदलाल, ये दलील तो हसन खावर साहब की दुरुस्त है ना कि इमरान खान की फैमिली के बारे में, चाहे वो उनके पहला घर था, दूसरा, या अब उनकी अहलियां हैं या उनकी फैमिली है, अजीब अजीब बातें नहीं की जाती, आपके सामने होता है। उनको भी तो आपको डिस्करेज करना चाहिए। अपोजिशन की कोई पार्टी कर रही हो, कोई लीडर करना चाहिए, मुद्दा सारा वजीर आजम के गले में क्यों डाला जाता है? फिर कोई शख्स लावारिस हो, उसका कोई खानदान का बंदा ही नहीं उनके साथ, और मेरे चेयरमैन, इनके वालिद सियासत में, उसका नाना सियासत में, उसका दादा सियासत में, पूरा खानदान सियासत हो। अगर आप मेरे बाप को गाली देंगे तो मैं आपके बाप को बख्शूंगा, अगर आप मेरे घर में घुसेंगे तो मैं आपके घर को मैं छोड़ूंगा। ये शुरुआत इन्हीं ने की है और इन्हीं को करेंगे। इनको पता नहीं है ये आज जितने भी मजे उठा रहे हैं इक़्तिदार का, ये चले, ये जिस दिन इक़्तिदार से हटेंगे ना, इनको पता चल जाए। और सबसे पहले तो पीका का कानून तो इसके खिलाफ होना चाहिए। जो कानून ये ला है, ये जिस तरह इसने गंदी जबान इस्तेमाल की आज और कल जलसों में, और जिस तरह हमारे अफवाज पाकिस्तान का नाम लेके अभी आपने बताया था, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने मुझे बोला, ये बात जलसे में करनी की है। ये शख्स इस मनसब के काबिल है जो इस कुर्सी पे बैठा हुआ है। बहरहाल वक्त फैसला करेगा, इंतजार करे अदम एतमाद का। नहीं, अदम एतमाद अपनी जगह पे, जब तक अदम एतमाद आती है, देखे ना मंदोखेल साहब, बच्चे भी टीवी देखते हैं। अब सिनेमा तो है नहीं पाकिस्तान में, एक एंटरटेनमेंट का एक वाहिद जरिया टेलीविजन स्क्रीन हैं, और स्क्रीन पे ऐसी बातें की जाएं। हसन खावर साहब, कोई कोड ऑफ कंडक्ट बन सकता है? हुकूमत है, हुकूमत इनिशिएटिव ले ले। देखिए, बिल्कुल बन सकता है। आइडियली तो ये मीडिया को खुद बनाना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर तो बड़े प्लेयर्स हैं, बात कर सकते हैं। असल मसला तो सोशल मीडिया का है। जिस शख्स का दिल करता है वहां पे एक अकाउंट बना के जिसकी चाहे इसे मिट्टी में मिला देता है। तो सोशल मीडिया के लिए कैसे आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना सकते हैं? उसको तो आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, और दुनिया भर के अंदर कवानीन है। फ्रांस के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, सिंगापुर के अंदर है। हम लोग को दुनिया से अनोखी है कि हम लोग रेगुलेशन नहीं चाहते सोशल मीडिया की, लेकिन डिजिटल जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हमारे मीडिया को चाहिए अभी भी, अगर वो बनाए अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट, वॉलंटरीली इंप्लीमेंट करें, तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल मीडिया हसन खावर साहब, माजरत के साथ, मीडिया तकरीरें तो नहीं लिख के दे सकता ना, कि मैं तो तकरीरों की बात कर रहा हूं, मैं उन लहजों की बात कर रहा हूं जो बड़े बड़े हजारों लोगों के सामने अख्तियार किए जाते हैं। अच्छा, आप पॉलिटिकल उसके अंदर कह रहे हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लिए। अच्छा, मैं आपका सवाल नहीं सिर्फ देखिए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लिए मैं आपको फिर ये कहूंगा, और मैं आपको फिर बरादर साहब, क्योंकि आप बड़े न्यूट्रल और लॉजिकल प्रोग्राम करते हैं, मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं खान साहब की बात को, आप कंपेयर करें जरा कि क्या क्या लाइंस दूसरी तरफ ने क्रॉस की हैं। पीटीआई की तरफ से आज तक किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे ने ऑपोजिशन के किसी ऐसे फैमिली मेंबर को जो सियासत जिसका लेना देना ना हो, कभी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं किया। ये आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया है। इस क्राइटेरिया पे आप देखेंगे क्या टॉलरेंस और क्या नहीं है। ये बातें करने वाले की जी उसको ये कह दिया, इसको ये कह दिया, आप लोग तो चार दीवारी के तकद्दुस को नहीं समझते। खुदारा इस कंपैरिजन को ठीक करें और लोगों के घरों के तकद्दुस को पामाल ना करें, क्योंकि सबके घर जो है वो तकद्दुस के काबिल है। जिन लोगों का सियासत ताल्लुक नहीं है उनको सियासत से बाहर रखें, वो अपना पैमाना लाए, वहां पे पैमाना सेट करें, और फिर इंशाल्लाह कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात भी हो सकती है। बड़ी अच्छी बात की आपने कि चादर और चार दीवारी का तो तकद्दुस बहरहाल बाहर लेना चाहिए। नाजरीन, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत के हवाले से। मंदोखेल साहब, आप बार बार आ रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक पास हो जाएगी। क्या मैजिक आपके सामने है? आपको कैसे इतना यकीन है कि आपके पास ये नंबर्स हैं? आगा साहब की बात मोर देन 100% दुरुस्त है कि नंबर्स तो पूरे कर रहे हैं, ये तो वोट का नंबर है, ये तो जलसे जुलूसों नारों की बात ही नहीं है। पराचा साहब, पहले मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। यानी जिसके बच्चे सियासत में नहीं है और वो वहां लंदन में किसी के घर पे रह रहे हैं, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, सब पाकिस्तान जानते हैं। और वो मेरे चेयरमैन या मेरे सदर आसिफ रज़ावी के बेटे के बारे में ये कहा है कि उसको उर्दू नहीं आती है, और खुद उसी जबान में बंदूक की नशिस्त बोला, जो कि बंदूक का निशाना होता है, नशिस्त ही होता है। और फिर उसके बाद आप बात कर रहे हो डाकू, आप बात कर रही है सर। इसका मतलब ये कि आपका अगर खानदान का कोई फर्क सियासत में नहीं है और मेरी बाप को आप गाली दे तो मैं आपके बाप को बख्शूंगा कि इस वजह से कि वो सियासत में नहीं है। ये कौन सा आपने फार्मूला अपने लिए सेट किया है? पहली बात तो ये, इसका जवाब, आप गाली देंगे हम 10 देंगे, आप बंदूक की बात करेंगे हम लेकिन फिर मंदोखेल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप लोग भी इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन होते हुए भी, एक जमहूरी क्रेडेंशियल रखने वाली पार्टी भी इमरान खान की पिच पे खेलेगी आकर? आप मुझे बताओ कि एक शख्स बदतमीजी का इंतजार कर ले, गाली गलौज का इंतजार कर ले, हम बर्दाश्त करते रहे तो आखिर हम भी इंसान है ना। आप मेरे बाप को यानी चेयरमैन साहब के वालिद को रोजाना आप डाकू कहे, कातिल कहे, और टिका के कानून भी आप लाए हो, तो उसके बाद फिर हम खामोश रहे। कितने देर खामोश रहे? आज तो शहबाज शरीफ साहब का भी गुस्सा देखने वाला था और बिल्कुल वो जायज था, मैंने कभी उसको इतने गुस्से में नहीं देखा। मगर आप उसको जो इस तरह से बूथ पॉलिश फला ये कह रहे हो, और फिर उसके बाद जारी बात है रिएक्शन तो आएगा। दूसरी बात ये कि बड़ी सिंपल सी है पराचा साहब, हमारे पास 10 की कमी है, 162 हमारे पास है, 172 हमने टच करना है, और 17 वोट तो सिर्फ अपोजिशन की जो हुकूमत की जो इत्यादी है वो एक लिहाज से लकीर के सेंटर में है कि वो हमारी तरफ भी आ सकते हैं। उसका नंबर एक बात। दूसरी बात ये, लेकिन मैं कंफर्म को आगा साहब की पार्टी का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एमकेएम तो 100% हमारे साथ है, ठीक है। 7 वोट तो हमारे। एक मिनट मंदोखेल साहब, मंदोखेल साहब एक मिनट, आप कराची से हैं, एमकेएम के बारे में आप कह रहे हैं कि एमकेएम 100% आपके साथ आ गई है? जी बिल्कुल 100% हमारे साथ है, बिल्कुल 100%। यानी अदम एतमाद में वो हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे आपके साथ? 100% देंगे। उनके जो खदशात है वो खदशात हम दूर करेंगे, और पहले भी हम एक साथ चले हैं, और पहले भी हमारे जो 13 साल की हुकूमत है उसमें पहले 4.5 साल की हमारे साथ थे। आप तो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े, आपने तो उनकी सीट ली, तो फिर आप कैसे इतना शोर हो रहे हैं? मैंने तो इलेक्शन शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी लड़ी है, तो आज हम आपस में इत्तेहाद नहीं है हमारा। मैंने तो इलेक्शन जो है ना वो पीटीआई की 2 सीटें छीन ली है, कौमी असम्बली की, एक सेनेट की। क्या मैं फिर उसकी बात करूं? मैं तो एमकेएम की जो उनकी जो एतराजात वाली बात है, मैं उसके खिलाफ हमेशा मीडिया में भी बोलता रहता हूँ। सवाल ये है कि ये तो मैंने आपको 17 वोट ये गिना दिए, ये जरा ये जब इमरान नियाजी साहब फरमाते हैं कि मेरे एमएनए को खरीदा जा रहा है, तो ये क्यों कहा जा रहा है? इसको पता है कि इनके एमएनए इनका साथ नहीं दे रहे। 1 नहीं 2 नहीं, मैं आपको 30 का नाम बता सकता हूँ कि ये इनका साथ नहीं दे रहा। ये इनको पता है अच्छी तरह, जब भी ये बात करे कि खरीदो फरोख्त हो रहा है, जब भी ये बात करे ये हो रहा है, इस वजह से इनको पता है कि इनके लोग इनके साथ नहीं है। जब इनके लोग इनके साथ नहीं है, और हमें खरीदने की क्या जरूरत है? क्या परवेज खट्टक को हमने खरीदा जो काबीना के इजलास में उनको सुना है? क्या नूर आलम खान को हमने खरीदा जो असेंबली के फ्लोर पे उनको बोला कि आगे 3 लाख जेल में डालो? क्या आमिर याकूब को हमने खरीदा? क्या कराची के नदीम चंद साहब को तो छीन लिया आपने नदीम चंद साहब को तो छीन लिया। नदीम चंद साहब हमारा साथी था और चंद दिन के लिए वो चले गए, उनको पता चल गया इनकी क्या पोजीशन है, वापस आ गए। और वो कहते हैं चले इधर रखिए, आप इधर रुकिए। आपने एक बड़ा दावा कर लिया कि एमकेएम आपके साथ आ चुकी है। आगा साहब, इनका दावा अपनी जगह, फवाद चौधरी साहब ने भी आज दावा किया है कि तमाम इत्तेहादी बशमूल आपकी पार्टी भी, वो कह रहे हैं कि 1-2 दिनों में वो ऐलान करेंगे कि वो हुकूमत के साथ हैं इस पूरे तहरीक अदम एतमाद के प्रोसेस में। क्या कहेंगे? डायरेक्टली आपकी पार्टी के बारे में भी कहा गया है। मैं पराचा साहब फवाद चौधरी के बयान के ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दूंगा। मैं नहीं समझता कि मेरा उसके बयान के ऊपर, किसी भी बयान के ऊपर कोई रद्द अमल बनता है। बात यह है कि हमारी जमात की तरफ से
جو فیصلہ ہے وہ چودھری پرویز لائی صاحب نے کرنا ہے، اور اب تو چودھری شجاعت صاحب بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں، جی بالکل، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایکٹیویٹیز بھرپور انداز میں کر رہے ہیں۔ تو جب وہ دونوں ایک بڑی زیرک قیادت جو ہے وہ اس کے ذمے ہے کہ وہ فیصلہ کرے، تو وہ دیکھیں گے کہ کہاں سے کوئی سنجیدہ بات آتی ہے تو اس کے اوپر غور کریں گے، اور اگر وہ ملک اور قوم کے فائدے میں ہوئی، عام آدمی کے فائدے میں ہوئی، تو میرا یقین ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے۔ لیکن ابھی تک میرے علم کے مطابق کوئی فیصلہ چودھری صاحبان نے نہیں کیا۔ جب بھی وہ کوئی فیصلہ کریں گے تو ہمیں سب کو اکٹھا کریں گے، اس کے بعد وہ اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے، اور میرا یقین ہے کہ وہ ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ بھرپور انداز میں، یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہیں پہ موجود تھا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سنجیدہ، جب فواد چودھری صاحب آئے ہوئے تھے، میں وہیں پہ موجود تھا، لیکن مجھے اگر کوئی فیصلہ ہوتا تو میرے علم میں ہوتا۔ کوئی فیصلہ میرے خیال میں نہیں ہوا، جب فیصلہ ہوگا وہ ہمیں آگاہ کریں گے۔ نہیں، لیکن جو اب آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سنجیدہ بات ہوئی تو سنجیدہ بات کا مطلب یہ تو نہیں صرف کہ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو مل جائے۔ دیکھیں یہ باتیں نہیں ہیں، یہ بھی ایک سنجیدہ گفتگو ہے، اور یہ ہمیں آفر جو ہے وہ مختلف ذرائع سے ملتی رہتی ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے جتنے بھی وزراء ہمیں کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بچے تو نہیں ہیں کہ ہم ان کی باتوں میں آ کے کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ ہم سنجیدہ لوگ ہیں، اور ہماری قیادت جو ہے وہ ایک بڑی سمجھدار اور بڑی ایک زیرک قیادت ہے، تو وہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں گے تو کسی سنجیدہ گفتگو کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ بہت شکریہ سینیٹر کامل علی آغا صاحب، رہنما کاف لیگ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حسان خاور صاحب ترجمان پنجاب حکومت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ قادر خان مندوخیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، میں پھر کہوں گا کہ ان سیاسی جماعتوں سے، سیاسی لیڈران سے اپیل کروں گا آپ کی طرف سے کہ خدا کے لیے اپنے الفاظ، اپنے لب و لہجہ کو درست رکھیں، ایسے القابات سے گریز کریں جس سے کم از کم گھروں میں بیٹھے بچے، خواتین، فیملیز ان سکرینز کو دیکھتی ہیں، کچھ ان کا بھی خیال کر لیں کہ کس طرح کی گفتگو ہم کر رہے ہیں اور بچوں پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔